بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چل رہا ہے عقیدوں کا بیان۔ عقیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دار فانی کے اندر 18,000 مخلوقات بنائے۔ کتنے؟ 18,000 مخلوق بنائے۔ مخلوقات اشرف المخلوقات نہیں، 18,000 مخلوق بنائے۔ مخلوق یعنی جن کو پیدا کیا گیا ہو، اور جتنے سارے جانور ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ساری چیزیں مخلوق کہلاتے ہیں۔ ان 18,000 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف یعنی بہتر بنایا، سب سے بہتر بنایا۔ اس سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، گدھا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہم نہ اب تک دیکھے ہیں اور نہ سوچے ہیں، ایسے بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو ان سب میں سب سے بہتر کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کرتے ہیں انسانوں کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے روح نکل جاتا ہے پھر بھی اس کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ کیا چیونٹی کو دفنایا جاتا ہے؟ چیونٹی بھی اللہ کا مخلوق ہے، سانپ بھی اللہ کا مخلوق ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کتے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بکری کو، گائے، بیل، جتنے جانور ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا اشرف المخلوقات، ہم نے انسان کو بنایا، یعنی سب سے بہتر ہے، سب سے اعزاز والا مخلوق ہے تو وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے عزت بھی بخشا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو سمجھ بھی دیا ہے، جانوروں کو سمجھ نہیں دیا ہے۔ اسے کہو گے ادھر آؤ تو وہ آ جائے گا، لیکن انسان کو کہو گے تو آ جائے گا۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بمعنی حیوان ہوتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ہیں، کہو گے ادھر آؤ تو مٹسون بنا بیٹھا رہے گا، لیکن پھر بھی اس کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، انسان میں ہی شمار کیا جائے گا۔ وہ ایک ہٹ دھرمی غلطی ہے، اور ثواب کا کام کر اختیار میں دیا ہے، اور گناہ کے کام بھی اختیار میں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ثواب کے کام سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے انسانوں کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس چیز کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ ارے کہ ہر آدمی پہ حج فرض ہے؟ نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنی مال دولت ہوگی اسی پر حج فرض ہوگا۔ جو خوب بیمار ہو، کیا اس پہ روزہ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ کیا نماز سب پہ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے کام کا حکم دیا جو بندوں سے ہو سکے، جو نہ ہو سکے اس کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا۔ جس کے پاس مال دولت اتنا ہو کہ وہ حج کر سکے، حج کا سفر ادا کر سکے، اپنے قرض ادا کرنے کے بعد، اپنے رشتہ دار کو کھلانے پلانے کے بعد جو مال بچ رہا ہے، اتنا پیسہ بچ رہا ہے کہ وہ حج کے لیے جا کر کے واپس لوٹ سکتا ہے، تو اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے ہی نہیں ہے، تو کیا اس پہ حج فرض ہوگا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق اللہ مکلف بناتا ہے۔ جس کے پاس وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اللہ اسے مکلف نہیں بناتا ہے۔ عقیدہ کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ اللہ کے ذمے
کوئی چیز ضروری نہیں ہے، وہ ہم پر یا جو مہربان کرے وہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر نہیں کر رہے ہیں، ان پر کر رہے ہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم پر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ مہربانی ہے، فضل ہے۔ عقیدہ: بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ پیغمبر، نبی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا ہیں؟ بے گناہ ہیں، سب گناہوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے سیدھی راہ دکھائی، کلمہ کی دعوت دی اور اپنی اپنی امتوں کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی۔ گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نبی اس روئے زمین پر کتنے آئے، یہ صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش، پہلے کم و اور بیش، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز لگا کر کے انبیاء کی جب باری آتی ہے گنتی کی، تب اس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ کم و بیش 24 لاکھ۔ کس طرح بولا جاتا ہے؟ کم و بیش 24 لاکھ پیغمبر آئے، ان کی زیادہ سے زیادہ کی تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تو اسی لیے اور ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو انسان کے قدرے قبضے میں نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کر جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڑ بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آپ جاؤ گے، کیا آپ کو پیڑ سلام کر دے گا؟ آپ کو انسان نہیں کرے گا بھائی، کون؟ انسان جلدی نہیں کرے گا، پیڑ تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سوچنے کی یہ مشکل کام ہے یا نہیں؟ تو یہ سب کام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ ان کو معجزہ، جو نبیوں سے ایسے کام مشکل کام ظاہر ہوئے ہوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ کوئی پوچھ دے گا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں تو وہاں گھبرائیے گا نہیں، فوراً بتائیے گا کیا؟ کہ کوئی بھی ایسی مشکل کام جو انسان کے بس میں نہ ہو، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہر ہوا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ معجزہ بولتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ نبیوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، اور سب کے بعد ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے پیغمبر آئے ان کے درمیان میں آئے، نہ ان سے پہلے کوئی تھے اور نہ ان کے بعد آئے۔ تو ہم لوگ کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان میں بعض مشہور ہیں، ان میں سے بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں مشہور ہیں، جن کو زیادہ کام ملا وہ مشہور ہو گئے۔ جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال تک دین کی دعوت کرتے رہ گئے، 1000 سال زندہ تھے۔ کتنا؟ 950 سال، 1 سال 2 سال نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہم لوگ جو بقرہ عید مناتے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، وقت کی قلت ہے نہیں تو اس پر تفصیلی گفتگو کی جاتی۔
حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھی بڑے واقعات ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی بڑے واقعات ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بھی آواز اتنی سریلی تھی، قرآن پڑھتے تھے تو درندے بھی رک کر کے سنا کرتے تھے، پرندے بھی رک جاتے تھے قرآن کو سننے کے لیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور اللہ نے ان کو دعوت، اس لیے کبھی کبھی آپ پروگرام میں کہیں سنیں کہ لحن داودی، لحن داودی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی اتنی مطلب آواز بہترین تھی جس کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر چیز پہ جو ہے کیا حکومت اللہ نے دیا تھا، ہوا پر بھی حکومت تھی، زمین سب چیز پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دیا تھا۔ ہوا کو حکم کرتے اے ہوا مجھے یہاں سے مدینہ اڑا کے لے چل، تخت پر بیٹھتے اور فوراً مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پاس بہت سارے مال دولت تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس سارے مال دولت دھیرے دھیرے ختم ہو گئے اور ان کے جسم میں جو ہے زخم سا پورے بدن میں ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ نفرت کرنے لگے، گاؤں سے باہر جا کر کے کہیں پہ رہا کرتے تھے، وہاں پر جھوپڑی سا بنا کر کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اہلیہ وہ آتی تھیں اور کہیں سے کسی کے ہاں جھاڑو دے کر کے کچھ روٹی یا ایسے کسی طریقے سے ایک دو روٹی لے جا کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے 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 کہتے تھے کہ آپ کے جسم میں یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، شیطان جو ہے آ کر کے وسوسہ ڈالتا تھا، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ڈٹے رہے کہ نہیں، جو کرتا ہے میرا اللہ بہتر کرتا ہے، اس پہ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد ایک دن جو ہے اللہ نے پھر سے کون فرشتے آئے تھے، جنت کا ایک سیب لے کر کے آئے اور ان کو پہلے پانی میں نہلایا گیا، نہانے کے بعد پورے جسم کے جو زخم تھے وہ صاف ہو گئے، اور ایک سیب دیا گیا ان کو کھانے کے لیے، آدھا سیب اپنے کھائے اور آدھا اپنے اہلیہ کے لیے رکھے۔ آدھا سیب کھاتے ہی وہ 40 سال کے نوجوان کی طرح ہو گئے، اور پھر سے ان کو مال و دولت دے دیا گیا۔ تو ان سے صبر ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، یہ جلالی تھے، غصہ بہت تھا۔ دیکھو کوئی انسان کو زیادہ اگر غصہ ہو تو ان سے نفرت نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ تو جس کے اندر جس چیز کی زیادہ تناؤ ہوتی ہے وہ اسی حساب پہ ہوتا ہے۔ کسی کے اندر اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کے آگ کی ماترا زیادہ ہے، اگر کوئی پھرتیلا ہے تو اس کے اندر ہوا ہے، اگر کوئی نرم ہے تو وہ مٹی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اس پہ ڈھالنا چاہیے کہ آپ کو انسان ہر طرح کے دیکھنے کو ملیں گے، کوئی بہت زیادہ غصور ملیں گے، کوئی بہت زیادہ پھرتیلا ملیں گے، کوئی بہت زیادہ سستر ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ملتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ان کے پاس جب ملک الموت آئے تو ایسا تماچا مارے ملک الموت کو کہ ان کے ایک آنکھ باہر آ گئے۔ تو جا کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ آپ کے نبی نہ ہوتے تو ہم بھی بدلہ لے لیں۔ تو پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، پھر باقی بات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو یہ سب کون تھے؟ انبیاء کرام تھے۔ ان لوگوں سے کوئی مشکل کام اگر ہوتا تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ۔ تو اس کا بھی یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ عقیدہ، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی، اس لیے کہ یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی
اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بھی۔ عقیدہ، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب میں زیادہ مرتبہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں۔ ابھی دنیا میں جو ہے سو کچھ لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں مہدی علیہ السلام ہوں، یہ سب سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں کے ایسے پیر کے چکر میں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ سب بھٹک کر کے مان بیٹھتے ہیں، اپنی ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔